السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگلا بجٹ پیش ہونے والا ہے جون کے اندر۔ مئی کا ماہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور اس وقت جتنے بھی سرکاری ملازمین پینشنرز ہیں ان کو سب سے زیادہ سسپینس یا تجسس رہتا ہے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ ان کی تنخواہ یا پینشن میں اضافہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں مختلف ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، میں نے بھی ایک ویڈیو سے پہلے بنائی ہے کبھی، اور ایک شاید اور بنا دوں، اسے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ خبریں ہوتی نہیں ہیں، تو بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن ایک ماہ میں ایک یا دو دفعہ ملازمین یا پینشنر سے مخاطب ہونا، ان کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں، کتنی تنخواہ بڑھ رہی ہے، کتنی پینشن بڑھ رہی ہے، تو اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ حتمی جو بات ہے وہ بعد میں طے ہوگی۔ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ آپ جب کھولتے ہیں یوٹیوب یا کوئی بھی اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے مس لیڈنگ قسم کے آپ کے سامنے تھم نیلز آ جاتے ہیں، ہیڈ لائنز آ جاتی ہیں، 25% تنخواہ بڑھ رہی ہے، 50% الاؤنسز بڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ جب اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ ایک دن میں 3 دفعہ اس طرح کی جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں لوگوں کو ڈسکریج کریں، آپ کا بھی ٹائم ضائع، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ سال میں ایک دفعہ ہی تنخواہ یا پینشن بڑھنا ہوتی ہے، اور جو رپورٹ یا پرپوزل وہ ایک دو دفعہ ہی آتی ہے، تو ایک یا دو دفعہ اس پر ویڈیو بنانا ہی کافی ہے۔ ڈیلی 3 ویڈیو بنانا، 4 ویڈیو بنانا، اندر سے جب خبر کچھ نہیں نکلتی۔ اب پچھلے دنوں جس طرح گولڈن ہینڈ شیک کے بارے میں بہت زیادہ مسلیڈ کیا گیا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس طرح 35 سال کی عمر میں گولڈن ہینڈ شیک مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ساری غلط خبریں۔ تو اس بارے میں بھی بہت سے جو یوٹیوبرز ہیں وہ صرف ویوز لینے کے لیے یہ مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہے، اس طرح ہوگا اس طرح، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ بجٹ پیش ہو رہا ہے جون میں۔ تنخواہ کتنی بڑھے گی، تنخواہ کے بارے میں فی الحال کی جو رپورٹ ہیں، ابھی یہ فائنل نہیں ہے، یہ وہی رپورٹ ہے کہ جو ابھی ریٹرن میں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جتنی انفلیشن ہے، جتنی مہنگائی کی شرح ہے، اس لحاظ سے تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو جو انفلیشن کا ریٹ چل رہا تھا پچھلے چند ماہ میں، وہ کہہ رہا ہوں کہ 8-9% تک چل رہا تھا، لیکن پچھلے اپریل میں یہ جو ریشو ہے یہ تقریباً 11% کے پاس آ گئی ہے۔ گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے وہ ہے 7 سے 10% تنخواہوں میں اضافے کا، جو ابھی تک کی رپورٹ ہے، یعنی 7 سے 10% تک۔ اور جو پینشن ہے اس کا گورنمنٹ کا ارادہ 5% کا ابھی تک، لیکن یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ بجٹ کے قریب بہت سے پولیٹیکل کرائسس بھی آ سکتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا کہ جب جو بھی سیاسی گورنمنٹ جب بجٹ پاس کرتی ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جو بھی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے عام طور پر جو پہلا سال ہے اس میں زیادہ تنخواہیں بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، یا جو جب اس کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جا رہی ہے یا 1 سال کے بعد اس نے چلے جانا ہے، تو اس وقت وہ اپنے ملازمین کو خوش کرنے کے لیے زیادہ آپ کہہ لیں کہ بجٹ جو ہے اس میں تنخواہیں یا پینشن بڑھانے کی کوشش کرتی، کیونکہ انہوں نے ووٹ وغیرہ لینا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا گورنمنٹ پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی آج کل جتنے بجٹ پیش ہو رہے ہیں وہ آئی ایم ایف سے بہت زیادہ مشروط ہوتے ہیں، اتنے نہیں جتنے گورنمنٹ کہتی، لیکن کچھ نہ کچھ لنکس آئی ایم ایف کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم جو ریالٹی ہے اس بیس پر اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں، پاکستان کا بجٹ پیش ہو رہا ہے تو یہ تقریباً 17 ٹریلین یعنی 17 ارب سے زیادہ کا جو بجٹ ہے وہ پیش ہوگا۔ اس میں سب سے بڑا جو برڈن گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی جو ٹیکس ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اپنے جو اخراجات ہے اس کو کم کیا جائے۔ گورنمنٹ جو آئی ایم ایف وہ ڈائریکٹ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی تنخواہیں کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، وہ سجیشن دیتا ہے۔ 17 سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ گورنمنٹ ابھی ان سے بات کر رہی ہے، ان کا مشن پاکستان کے اندر ہے جو 20 مئی کے بعد جائے گا، اس وقت ایک بات چیت جاری رہے گی، اس کے بعد کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنل کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ اگر جو آئی ایم ایف کا موقف ہے اس کے مطابق پاکستان نے جو ٹیکس کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں کر سکا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں تیل کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی کر گئی، اسی طرح الیکٹریسٹی کی جو پرائسز ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تیل کی قیمت بڑھا دیتی ہے یا اس کی قیمت بڑھا دیتی ہے الیکٹریسٹی کی، اور اگر ٹیکس لگانا ہو تو ملازمین پر لگا دیتی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنا جو ٹیکس کا ہدف ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ چکر ہے۔ اس میں ابھی کیا ہے، 7 سے 10% تک کی پروپوزل ہے، اور 5% تک پینشنر کی پروپوزل ہے۔ 17 لاکھ سے زیادہ پینشنرز ہیں۔ گورنمنٹ جو سب سے زیادہ بوجھ سمجھتی ہے وہ اپنے پینشنرز کو سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ جو بجٹ کا ایک چنک ہے وہ پینشنرز کو دینا پڑ جاتا ہے۔
اس لیے وہ اس کو کٹ لگانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے نیا جو سسٹم ہے کنٹریبیوٹری کا وہ بھی آ چکا ہے تاکہ وہ پینشن والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن یہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک چیز کو زیادہ بڑھانے والی بات ہے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، آئی ایم ایف کا نام لے کر ملازمین پر وہ چھری چلا دیتی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا، آئی ایم ایف نے وہ کہا، آئی ایم ایف کا پریشر تھا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کیا ہوا، پچھلے سال بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا، سب کچھ تھا، لیکن جتنے ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے ہیں، ان سب کی تنخواہیں بڑھائی گئی۔ گورنمنٹ کرتی کیا ہے، گورنمنٹ جو جون کا منتھ ہے نا اس میں اپنی تنخواہیں نہیں بڑھاتی اپنے اراکین اسمبلی کی، یہ دسمبر جنوری میں جا کر نا جب بجٹ کا وہ مسئلے ذرا خبروں میں کم آتے ہیں تو اس وقت یکدم بل پاس کرتی ہے اور اپنی جو تنخواہیں ہیں نا وہ بڑھا لیتی ہے، یعنی کہ ان دنوں میں شور بھی نہیں ہوتا اتنی زیادہ، اس کے بارے میں لیتے بھی نہیں ہوتی اور اپنی وہ تنخواہیں بڑھا لیتی ہے، اس وقت آئی ایم ایف ان کو بالکل یاد نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹ کے ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، جو اس کی رینوویشن وغیرہ کا بجٹ تھا، وہ گورنمنٹ نے کم نہیں کیا، گاڑیاں نہیں خریدی جا رہی، اس پر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی آئی ایم ایف کو اعتراض ہے۔ اعتراض ہوتا ہے تو ہمیشہ ملازمین پر، کیونکہ ملازمین کا پیسہ آپ نے خود دینا ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف نے 430 ارب روپے کا ہدف دیا کہ اس کے اپنے اقدامات کرنے، اتنا پیسہ اپنے اکٹھا کرنا ہے، تو اس میں سے تقریباً آدھا 215 ارب کے قریب ٹیکس کی شکل میں گورنمنٹ نے اکٹھا کرنا ہے، اور 215 مزید جو دوسری پروڈکشن وغیرہ یا ای انوائسنگ وغیرہ کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو یہ 430 کا ہدف بھی گورنمنٹ نے بتانا ای ایم ایف کو کہ وہ کیسے پورا کرے گی۔ تو گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، گورنمنٹ سے وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا نہیں ہے۔ ایک اورنگزیب صاحب جو ہیں اپنے وزیر خزانہ، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکس کی مد میں ملازمین کو ریلیف دیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی آئی ایم ایف سے ہم اجازت لیں گے، یہ بات چیت کریں گے۔ ایک جو انہوں نے فگر دیا ان کے مطابق 425 ارب روپیہ ملازمین سے ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، جو پچھلا سال ہے نا اس کے پہلے 9 ماہ میں، ابھی پورا سال نہیں، یعنی سال میں 12 ماہ ہے، اس کے 9 ماہ میں جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ 425 ارب روپے صرف ملازمین نے ٹیکس دیا ہے۔ اور یہ جو ٹیکس ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے پاکستان کی، اس کا جو ٹیکس ہے وہ 200 روپیہ ہے، اس کا یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ملازمین نے دیا ہے۔ اور یہ جو 425 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے، یہ جتنے باقی سارے ٹیکس ہیں جس میں آپ ایکسپورٹرز آ جاتے ہیں، ریٹیلرز آ جاتے ہیں، شاپ کیپر وغیرہ، ان سب کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ٹیکس پاکستان میں دے رہا ہے وہ سارے دیہی ملازمین رہے ہیں۔ 425 ارب یعنی 500 کے قریب ہے، یہ 9 ماہ کا ہے، 3 ماہ اس میں اور شامل کر رہے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ جو ٹیکس سارا آلریڈی دیہی ملازمین رہے ہیں اور پھر آپ ان پر مزید ٹیکس یا ان کی تنخواہ وغیرہ نہیں بڑھاتے، یہ کافی زیادتی والی بات ہے۔ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی جو اپنی نااہلی ہے، یا ایف بی آر کی اپنی نااہلی ہے ٹیکس اکٹھا نہ کرنے کی، یا ان لوگوں سے جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے نہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں ان پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ملازم اس نے تو ٹیکس دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس کو تنخواہ جو ملنی ہے وہ ٹیکس کاٹ کر ہی ملنی ہے۔ جن کی کروڑوں میں اربوں میں آمدن ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ چند لاکھ پر اپنے کنسلٹنٹ رکھ لیتے ہیں ٹیکس کے لیے، وہ چند لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں لوگوں کو جو ان کو ٹیکس بچانے کے طریقے بتاتے ہیں، تو اس طرح سے اپنا کروڑوں روپے کا ٹیکس وہ بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو رگڑا لگتا ہے وہ صرف ملازم کو ہی لگتا ہے، جس کی 50,000 تنخواہ ہے، 60,000 یا لاکھ ہوگی تنخواہ، اس میں سے آلریڈی اس کا ٹیکس کاٹ کر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ کوئی زیادہ آپ کو خوش فہمی میں فی الحال نہ رہیں، فی الحال آپ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ جو آپ کو یہ یوٹیوبر وغیرہ بہت بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے مطالبہ کیا، فلاں بندے کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ شرائط میں شامل تھا، گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا تھا، تو گورنمنٹ کو ان معاہدہ شادیوں کی کوئی نہیں ہوتی، گورنمنٹ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے ایگریمنٹ کیا، کس نے معاہدہ کیا، ان یونین وغیرہ سے گورنمنٹ کو کوئی ایک آنے کا فرق نہیں پڑتا۔ آپ چاہے الٹے بھی لٹک جائیں تو گورنمنٹ نے کرنا وہی ہے جو اس کے ذہن میں جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ فلاں نے جی معاہدہ کر لیا، فلاں نے جا کے سائن کروا لیا کہ اتنے پرسنٹ بڑھے گی، یہ ہوگا، اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب صرف کہہ لو کوئی آپ یہ آئی واش کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کا گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ تیسری دنیا کے ایک ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہ تیسری دنیا کا ایک ملک ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ پروٹیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں یا اس طرح معاہدے، یا اس کا وہاں پر اثر ہوتا ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ آپ تیسری دنیا کی وہ اسٹیٹ ہیں کہ جس کو اپنا ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد اپنی معیشت چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑتا ہے۔ ابھی بھی قسط ملی ہے تو پاکستان جو ہے اپنا سروائیو کر پائے گا۔ 1 ارب اور چند کروڑ کی جو قسط ملی ہے، اگر یہ نہ ملتے تو پاکستان شاید ڈیفالٹ ہو جائے۔ تو ایسی اسٹیٹ سے آپ یہ امید رکھیں کہ فلاں بندے نے جا کے گورنمنٹ کے کسی بندے سے معاہدہ کر لیا کہ ملازمین کی اتنی تنخواہیں بڑھ جائیں،
یہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایسے بس ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ تو ابھی ایک میں اور اس پہ ویڈیو آنے والے دنوں میں بجٹ سے پہلے اور ایک بجٹ کے بعد صرف 2 ویڈیوز پر اور آئیں گی، تو اتنی ہی کافی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بار بار ویڈیو دیکھنے سے وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے فائدہ کوئی نہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ شکریہ۔